أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. اور اے حبیب آپ انہیں پڑھ کر سنائیں آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر. جب ان دونوں نے ایک ایک قربانی نیاز پیش کی تو ان میں سے ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہ ہوئی. وہ بولا قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کروں گا. کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے تقوی حاصل ہے. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. بے شک اگر تو اپنا ہاتھ میری طرف بڑھائے گا تاکہ تو مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تیری طرف نہ بڑھاؤں گا کہ میں تجھے قتل کروں. بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا مالک ہے. انی اريد ان تبوء بإثمي وإثمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین. بے شک میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ اور تیرا گناہ تو دوزخ والوں میں سے ہو جائے گا. دوزخ والوں میں سے ہو جائے اور ظالموں کی سزا یہی ہے. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. تو اس کے نفس نے اس کے لیے اس کے بھائی کے قتل کو پسند کیا تو اس نے اسے قتل کر دیا. وہ نقصان اٹھانے والوں سے ہو گیا. فبعث اللہ غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. تو اللہ نے ایک کوا بھیجا زمین کو ریتتا کہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے. قاتل نے کہا ہائے افسوس میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو چھپاتا. تو وہ پچھتانے والوں سے ہو گیا. من اجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ. اسی سبب سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس نے کوئی جان قتل کی کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کیے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا. اور جس نے ایک جان کو جلایا بچایا تو اس نے گویا سب لوگوں کو بچا لیا. اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن دلیلوں کے ساتھ آئے پھر بے شک ان میں سے بہت اس کے بعد بھی زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا
وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بے شک وہ جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے پھرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ گن گن کر قتل کیے جائیں یا سولی دیے جائیں، یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹے جائیں، یا زمینوں سے دور کر دیے جائیں۔ یہ دنیا میں ان کی رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو جان لو کہ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ ان الذین کفروا لو ان لهم ما فی الارض جميعا ومثله معه لیفتدوا به من عذاب یوم القیامة ما تقبل منهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، اگر ان کے ملک میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب، اور اس کے ساتھ ہی اتنا اور بھی ہو کہ اسے فدیہ دے کر قیامت کے عذاب سے چھوٹ جائیں، تو ان سے یہ قبول نہ کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے اور وہ اس سے نہ نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو مرد یا عورت چوری کرنے والا ہو تو ان دونوں کے ہاتھ کاٹ ڈالو، ان کے کرتوتوں کا بدلہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو وہ جو اپنے ظلم کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو بے شک اللہ اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائے گا، بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ بے شک اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی؟ وہ عذاب دیتا ہے جسے چاہے اور بخشتا ہے جسے چاہے، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا
سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم۔ اے رسول آپ کو غمگین نہ کریں وہ لوگ جو کفر پر دوڑتے ہیں، ان لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کے دل مومن نہیں، اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں جھوٹ بہت سنتے ہیں، وہ خوب سنتے ہیں دوسری قوم کے لیے جو آپ کے پاس نہیں آئی، وہ اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں کے بعد بدل دیتے ہیں، کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم ملے تو اسے مان لو اور اگر تمہیں یہ نہ ملے تو اس سے بچو، اور جسے فتنے میں مبتلا کرنا چاہے تو ہرگز اللہ سے اس کا کچھ نہ بنا سکے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ بڑے جھوٹ سننے والے حرام خور ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ تو اگر وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آپ کو اختیار ہے ان میں فیصلہ فرماؤ یا ان سے منہ پھیر لو، اور اگر آپ ان سے منہ پھیرو گے تو وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑیں گے، اور اگر آپ ان میں فیصلہ فرماؤ تو انصاف سے فیصلہ فرماؤ، بے شک انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ سبحان۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ اور وہ آپ سے کیسے فیصلہ چاہیں گے حالانکہ ان کے پاس توریت ہے جس میں اللہ کا حکم موجود ہے، پھر اس کے بعد بھی وہ اس سے منہ پھیرتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔